نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں، یہودیوں کے اور بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی محبت ڈال دی تھی ان کے کفر کے سبب سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کے ایک دعوے کا رد بھی کر رہے ہیں کہ جیسے یہودیوں کے بارے میں آتا تھا نا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ آخرت کے اصل حقدار تو وہی ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، لوگوں کے سوا، تو خاص تمہارے لیے، یعنی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہی آخرت کے حقدار ہیں اور باقی سب جہنم میں جلیں گے۔ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت تمہارا حق ہے اور تمہیں کو ملنے والا ہے اور وہاں تمہارے ہی صرف مزے ہوں گے دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو ایک ٹیسٹ اللہ پاک نے لٹمس ٹیسٹ دے دیا کہ بھئی تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو اور واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو موت کی تمنا کر کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اگر تو تمہیں یہ یقین ہے کہ بھئی تمہارا حق ہے تو اور تمہیں ہی ملے گا اور اللہ کے تم پسندیدہ ہو اور اللہ کے احبا ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اور ان کا ایک عقیدہ تھا نا بلند کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن، تو اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، پھر گھبراتے کیوں؟ دیکھ لیں گے مرنے کے بعد جنت ملنی ہے تو پھر تو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ تو آگے اللہ پاک خود ہی پھر بتا بھی رہے ہیں ان کا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس کی، موت کی کچھ بھی ہو جائے ہرگز تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنی حرکتوں کا جو یہ آگے بھیجے ہیں، جو اپنے اعمال ہیں نا پیارے سچے جو حرکتیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا حرکتیں ہیں، جو ہم نے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو ان کو پتہ ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یہ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پہ ایمان نہیں لے کے آتے، قرآن پاک پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اور جب کہ یہ جانتے بوجھتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی کے اوپر، یعنی کہ ان کی خواہش ہوگی کہ ہماری زندگیاں کبھی ختم ہی نہ ہوں، ایسی ان کی حرص ہوگی، زندگی سے اتنی محبت ہوگی اور موت سے ان کو اتنی نفرت ہوگی کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک لوگوں سے بھی زیادہ پائیں گے۔ حالانکہ مشرکین کا تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، تو جب ان کا یقین ہی نہیں ہے، ان کا مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بعد کی زندگی کا وہ یقین ہی نہیں ہے ان کا، تو وہ لوگ، ان کے پاس تو یہ دنیا کی زندگی ہے تو اس کے مزے کر رہے ہیں، تو وہ لوگ مرنے سے جتنا ڈرتے ہیں مشرکین، یہ یہودی جو اہل کتاب ہیں، جو آخرت کے دعوے دار ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہی بنائی گئی، یہ بھی موت سے، یہ ان سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ ان سے بھی زیادہ موت سے ڈرتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، عجیب بات اللہ نے کہی کہ ان میں سے ہر ایک بندے کی تمنا ہے کہ وہ چاہے جیے 1000 سال اس کی زندگی ہو جائے، اتنی یعنی کہ ان کے اندر موت، زندگی کی، دنیا کی زندگی کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حال، ان کے اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں دور کرنے والا عذاب سے اگر ان کو اتنی عمر دے بھی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کی خواہش ہے کہ 1000 سال جئیں، اور اگر یہ جی بھی لیں، فقط ایسا تو ممکن نہیں ہے اتنی لمبی عمر پانا، لیکن اگر ان کو مل بھی جائے تو بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ جو ان کا دعویٰ ہے وہ بالکل غلط اور باطل ہے، اور اللہ کا عذاب ان کو پھر بھی 1000 سال بھی زندہ رہ لیں پھر بھی مرنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ان کو سزا اور ٹھکائی ہوگی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ
ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم خود تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم 1400 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں آیا تھا، ان کی تمام نشانیاں پہچانتے تھے، اس کے باوجود انکار کر رہے تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارا کیا ہوگا. اور اللہ پاک نے بلکہ یہاں تک ان کو کہا بھی، دعویٰ بھی کیا کہ چلو وہ کر لیتے ہیں کہ موت کا ایک دے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے موت کی دعا کرو، پھر اگر جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا، اس پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اس پہ موت نہیں آئے گی، اس کو اللہ کی پکڑ نہیں. ان کو پتہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مار ہی پڑنی ہے اور ہم نے ہار ہی جانا ہے. تو اس لیے اس قسم کے دعوے اور اس قسم کی کوئی تمنا کسی قسم کی نہیں، کیونکہ یہ عارضی زندگی کے مزے لے رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس قسم کی زندگی سے بچائے اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. آمین.